अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज के टॉपिक में बात करूँगी बच्चों के साथ हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में, और कौन से ऐसे जुमले हैं जिनके असरात बच्चों के जहन में मुस्बत पड़ते हैं और उनसे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, हमारी बात नहीं सुनते। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि बच्चे बात नहीं सुनते, इसका मतलब है कि हम मस्बत तरीके से मतलब पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करते, जिस वजह से बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और जब वो बात नहीं सुनते तो अक्सर मैंने देखा है कि माएँ उनको फिर ताना देते हैं, तुमने मेरी बात तो सुननी नहीं है। मतलब ये वाला जुमला बहुत ज़्यादा, ये तो सिर्फ अपने बाबा की बात सुनता है। तो जब हम ये कहते हैं कि अपने बाबा की बात सुनता है, तो अगर नहीं भी सुनता हो तो बच्चे का माइंड सेट बन जाता है कि मैंने सिर्फ बाबा की बात सुननी है और मामा की नहीं सुननी। तो फिर वो मामा की बात नहीं सुनता। तो अगर आपका मतलब बच्चा 2 साल का है, तब से आप उससे पॉजिटिव लहजे में बात करें। अगर उसकी गलती भी हो तो भी आप उसको पॉजिटिव तरीके से समझाएं। जब आप पॉजिटिव वे में बात करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बच्चों को बताते हैं, तो इसी के असरात होते हैं कि बच्चे फिर मस्बत चीज़ें सोचना समझना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे इतने डिसेंट होते हैं कि उनकी बैठने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, और हम हैरान होते हैं कि इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत कैसे की है, इनकी परवरिश कैसे हुई है कि ये इतने जो है ना इतने कूल कैसे है कि गुस्सा भी नहीं करते, चीज़ें भी नहीं फेंकते। ऐसा क्यों है? दरअसल जैसे माहौल में बच्चे पलते हैं रहते हैं, उसी माहौल का असर होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जिन माँओं को गुस्सा आता है या जिन बाप को गुस्सा आता है, उनके बच्चों को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये उन्होंने देखा होता है और लिया होता है अपने पेरेंट्स से। और जिनके माँ और बाप का ऐसे थोड़े सब्र वाले होते हैं, उनके बच्चों में भी ये सब्र होता है। और ये चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा देखी हैं। अब जब आप देखते हैं कि माँ बाप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, आराम से बात करते हैं, उनके बच्चे भी आराम से बात कर रहे होते हैं। और हमारा माशरे में हमारे माशरे में, खास कर पाकिस्तान और इंडिया के माशरे में एक मसला भी जो है जॉइंट फैमिली का। जब जॉइंट फैमिली में बच्चे होते हैं और माँ किसी गलत बात पे बच्चे को मना करे, दादा दादी फूफो चाचा सब आ जाते हैं, तुमने बच्चे को क्यों डांटा है, इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। और ये इतनी सी बात बाद में जब बड़ी होती है तो फिर मसाइल बन जाते हैं, और फिर उसी माँ को ये ताने भी दिए जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा देखो गालियाँ निकाल रहा है। उस बच्चे के सामने किसी ने गाली दी है तो ही उसने सीखी है और उसने बोलना शुरू किया है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि जब वो फर्स्ट टाइम बच्चे के मुंह से ये गाली सुने तो उससे पूछें कि ये आपने कहाँ से सुना है, और फिर उसको बताएं कि ये वर्ड्स अच्छा नहीं है और आपने दोबारा इसको यूज़ नहीं करना। जब आप एक बार उसको फर्स्ट टाइम उसको मना करें और उसके बाद जब वो दोबारा बोले तो फिर उसको थोड़ा सा डांटे भी कि ये अच्छी बात नहीं है, इससे आपका इमेज ख़राब हो रहा है और आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। जब आप ये बात बोलते हो तो आप बहुत गंदे लगते हो। इस तरह आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी टीचर्स को भी नहीं, आपके पेरेंट्स को भी नहीं, किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप ये वर्ड्स बोलो। और बच्चों का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है और वो ये बात अच्छी तरह समझ लेते हैं कि हमारा इमेज जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अब हम ये कहें कि 3 साल 4 साल के बच्चे को क्या पता इमेज क्या होता है, नहीं, बच्चों को पता होता है। 2 साल का बच्चा भी कि बच्चे की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। हम बच्चों को बच्चा समझते हैं, इंसान नहीं समझते, और मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम उन्हें इंसान समझेंगे, इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे भी और अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे। अक्सर मैंने माएँ देखी हैं जो अपने घरेलू मसाइल में इतनी गहरी होती हैं और उनकी भी ये गलती नहीं, उन पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सास ससुर की या जॉब की और भी। और जब उनसे बच्चे सवाल करते हैं तो वो उनका जवाब नहीं देती और कई बार गुस्सा भी करती हैं कि जाओ मुझे तंग नहीं करो, किसी और से पूछो।
اور بچوں کے ذہن میں جو نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جب تک انہیں کوئی ایسا جواب نہیں ملتا جو ان کو ریلیکس کرے یا جو وہ اچھی طرح سمجھ جائیں، تو وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس چیز کا بچے کو غلط جواب سمجھا دیتا ہے، بچے کو وہ سمجھ آ جاتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کے سوالات کے جواب خود دیں۔ میں خود کئی بار بہت پریشان ہوتی ہوں، خاص کر کے یہ مسئلہ نرسری پریپ کے بچوں کا ہوتا ہے۔ میں نے نوٹس کیا جو بچہ نرسری پریپ میں جاتا ہے نا، اس کو سیکھنے کا ایک جنون ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں آپ سے 10 سوال کرتا ہے۔ اور یہ بھی ریسرچ میں آیا ہے کہ نرسری پریپ کا بچہ 5000 سے زیادہ سوالات کر سکتا ہے ایک دن میں۔ مطلب سننے میں مجھے بھی شوق لگا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پر یہ سچ ہے۔ جب میری بڑی بیٹی نرسری پریپ میں تھی تو میں پاگل ہو گئی تھی اس کے سوالات سے، اتنے سوالات کرتی تھی اور مجھے سوچ سوچ کے جواب دینا پڑتا تھا کہ میرا جواب غلط بھی نہیں ہو، صحیح ہو، اور سیکنڈلی ایزی وے میں اسے بتاؤں جو اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ کئی بار تو ایسے سوال پوچھتی تھی کہ مجھے گوگل کرنے پڑتے تھے تاکہ مجھے کہیں سے ایزی مل سکے جو میں اس کے دماغ کے حساب سے بتا سکوں۔ اور اب میری سیکنڈ بیٹی جو ہے وہ پریپ میں جاتی ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے، اتنے سوال پوچھتی ہے کہ کئی بار میں خود ٹینشن میں آ جاتی ہوں۔ پھر میں اس کو بولتی ہوں آپ 10 منٹ کا مجھے ٹائم دیں، میں یہ اپنا کام ختم کر لوں، پھر میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ اب اگر میں اس کو بولوں کہ مجھے تنگ نہیں کرو، چلی جاؤ، مجھ سے سوال نہیں کرو، تو اس ایج میں اسے لگے گا کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، نمبر 1، اور سیکنڈ میری مما کو میری پرواہ نہیں ہے، وہ میری بہن کے سوال کا جواب دے دیتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ایک سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا اس کے سامنے، اور میرا نہیں دیتی۔ اس طرح پھر بچے نا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر لیتے ہیں کہ اس کی گھر میں زیادہ عزت یا زیادہ ویلیو ہے، میری نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ آج کے دور میں بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینا، کیونکہ آج سے اگر 15-20 سال پہلے دیکھا جائے تو حالات کچھ اور تھے۔ اب آپ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، نہ ملازمین پر، نہ ہی اپنے ریلیٹیوز پر، کسی پر بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو اپنے اتنے قریب رکھیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اور خاص کر کے اگر آپ کے 3 بچے ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے ان میں برابری کا پیار رکھنا ہے، برابری کا ان میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک بچہ فرسٹ آ رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ پیار کریں، اور جو ایوریج مارکس لا رہا ہے آپ اس کے ساتھ پیار نہیں کریں یا اس کو ڈانٹیں۔ آپ نے اس بچے پہ زیادہ توجہ دینی ہے جو ایوریج لا رہا ہے، اور اسے اپنی ذہنی ٹینشن نہیں دینی، اور انشاءاللہ وہ آج نہیں تو کل وہ زندگی میں آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہی اسے ٹارچر کرنا شروع کر لیا کہ اپنی بہن کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہے اور آپ کیوں نہیں کر رہے، تو وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور زندگی میں وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکے گا۔ بچپن میں جو بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر بھی احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو بتائے کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سا فیصلہ وہ کریں۔ تو بچپن میں ہی بچوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا کریں۔ اگر انہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے تو ان کی پسند پوچھیں، اور جب وہ 2 یا 3 چیزیں پسند کر لیں پھر ان تینوں کے فائدے اور نقصان بتائیں بچوں کو کہ یہ آپ لوگے تو اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے۔ اس طرح پھر بچے جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ بھی لیں، کوئی چھوٹا بھی لیں، تو وہ دونوں پہلو دیکھیں گے۔ یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کبھی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں سے کسی وجہ سے دور ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آخر میں بچوں کو اسی دنیا کو فیس کرنا ہے۔ 18 سال کے بعد بھی تو اس دنیا کو فیس کرنا اور پہلے بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بچوں میں یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سا فیصلہ لینا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے، اور کون سا جو ہے نا وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آخر میں جو میں بات کہنا چاہتی ہوں، جو کہ اگر مسلمان کے بارے میں ایک جملے میں اگر کمپلیٹ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے
بھائی کے لیے پسند کرو. تو یہ جملہ میں اپنے بیٹیوں کو اکثر بولتی بھی ہوں، بتاتی بھی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ان کی بنیاد میں ہو. اور میں اگر میری بیٹی کچھ کر رہی ہے، کچھ غلط یا کچھ بھی ایسا اس کے ساتھ ہوا ہے، تو میں اس کو یہی کہتی ہوں، اگر وہ دوسری بہن کے ساتھ کچھ کر رہی ہے تو میرا یہی ہوتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ واپس یہ کرے تو آپ کو اچھا لگے گا. تو اس کا جواب ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا سمپل، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کرے کوئی، وہ آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا. تو اس بات سے بہت ان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، اور پھر وہ کام کبھی بھی نہیں کرتی جو ان کو نہیں اچھا لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی کرے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا لیں نا کہ جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی کبھی نہ کرے، وہ آپ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا، تو اس سے ان کے زندگی میں بہت فرق پڑے گا، اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت فرق پڑے گا. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور جیسا ہم مستقبل اپنا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ویسے ہی بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.